الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، کل کے درس سے متعلق کوئی سوال ہے؟ کل کے درس میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر ابھارتی ہیں لوگوں کو، یا اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اپنی زندگی میں وہ قرض کو ادا نہ کر سکا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور اس کے طریقہ سے میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ آج جس مسئلے پر گفتگو کی جائے گی کہ مان لیجئے ایک شخص کا انتقال ہوا، عبداللہ 1,00,000 روپے کا قرض تھا۔ اپنی زندگی میں عبداللہ 1,00,000 روپے قرض نہیں ادا کر سکا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کے پاس جائیداد بھی نہیں ہے 1,00,000 روپے کی، جو پراپرٹی چھوڑ کر کے گیا ہے وہ صرف 15,000 روپے کی ہے، 50,000 روپے کی ہے، 1,00,000 روپے کی نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے۔ دوسری صورت کہ اس کے پاس کچھ بھی پراپرٹی نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ کی قرض کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ یہی کل سوال تھا شیخ محمد خالد صاحب کا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے اور باقی صورتوں پہ سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی۔ جیسے عبداللہ کا انتقال ہوا، 1,00,000 روپے کا وہ قرض ہے، عبداللہ کی پراپرٹی 15,000 روپے کی ہے مثال کے طور پر، لیکن عبداللہ کے جو بھائی ہیں، عبداللہ کے جو رشتہ دار ہیں، یا عبداللہ کے جو بڑے لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان لوگوں کی پراپرٹی کہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ وارثین کی ذمہ داری ہے اور ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنے میت کی طرف سے اگر اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو اپنی پراپرٹی میں سے قرض کی ادائیگی کریں۔ یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی میں سے اگر نہ ادا کریں تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی میں سے ادا کر دیں۔ اگر نہیں ادا کرتے ہیں تو پھر اس میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ وہ اموال زکوٰۃ سے ہوگی، اموال زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کے مال سے۔ شباب، شیخ محمد خالد سن رہے ہیں نا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ کا بیان کیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں
جن کی طرف زکوٰۃ کے مال کا احالہ کیا جا سکتا ہے، جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، یہی مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی دوسرے سمت میں ہم اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں۔ جہاں پہ بھی ہم زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر رہے ہیں، ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ ایک الگ اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے اموال کو 8 مصارف میں تقسیم کرنا ضروری ہے یا کسی ایک مصرف میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ بھی آپ زکوٰۃ کے مال کو خرچ کریں گے، ان مصارف سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر ان مصارف سے آپ باہر نکلیں گے، جن لوگوں کا تذکرہ ہے فقراء، مساکین، جو لوگ زکوٰۃ کی وصولیابی کرتے ہیں، مؤلفہ قلوبہم، غلام، غارمین یعنی مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر، یہ 8 مصارف ہیں۔ آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف کا پایا جانا ضروری ہے۔ دو تین باتیں اس آیت کے تعلق سے بہت ہی اہم ہیں۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو اس میں کہیں مدرسہ کا نام آیا کہ مدرسہ میں زکوٰۃ دیا جائے؟ نہیں نا؟ تو مدرسے میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ در حقیقت اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وفی سبیل اللہ، اور دوسرا لفظ ہے الفقراء والمساکین۔ انما الصدقات للفقراء، ایک تو فقراء جمع ہے اور فقراء پہ الف لام داخل ہے استغراق کے لیے، مساکین جمع ہے اس پہ الف لام داخل ہے استغراق کے لیے، اور الف لام استغراق کا کسی لفظ کے اوپر پایا جانا اس کے عموم پر دلالت کرتی ہے، عموم کا فائدہ ملتا ہے۔ لہذا کوئی مدرسہ ایسا ہے جہاں پہ فقراء تعلیم پا رہے ہیں تو گویا کہ اس مدرسے پہ خرچ کرنا ان فقیروں پہ خرچ کرنا، یہ مجوزین کی دلیل ہے، تعلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب یہ بات میں نے کہی کہ یہ مجوزین کی دلیل ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک گروہ ایسا بھی علماء کرام کا جو مدارس میں زکوٰۃ کے پیسے ہلو، یہ سب کیسی آوازیں آ رہی ہیں یار؟ دوسرا گروہ علماء کرام کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں، لیکن ہم مجوزین کی بات کو راجح قرار دیتے ہوئے ان کی تعلیل اور ادلہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا اس آیت میں الفقراء والمساکین عام ہے، لہذا وہ فقیر چاہے تعلیم حاصل کر رہا ہو کسی مدرسے میں یا تعلیم حاصل نہ کر رہا ہو اپنے گھر پہ بیٹھا ہو، تو جیسے ایک فقیر کو جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے، ویسے ہی ایک فقیر کو جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے بھی زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے، بلکہ بدرجہ اولا درست ہے، کیونکہ الفقراء والمساکین میں
کہ افراد میں ہر قسم کے فقراء اور مساکین داخل ہیں۔ یہ پہلی تعلیل ہے۔ دوسری تعلیل ہے وفی سبیل اللہ۔ اصل میں جب کوئی کلمہ نکرہ ہو اور اضافت کے ذریعہ سے اس کلمہ کو معرفہ بنا لیا جائے تب وہ کلمہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ عموم کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے۔ سبیل یہ نکرہ ہے، اس کی اضافت کی گئی، اضافت کی ذریعہ سے نکرہ معرفہ ہو گیا، لہذا اب قاعدے کے اعتبار سے عموم کا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ کے راستے میں یہ عموم پایا جاتا ہے۔ عموم کے افراد میں اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں ان کے افراد میں جہاں حج ہے، جہاد ہے، وہیں پہ تعلیم ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جتنے بھی خیر کے کام ہیں سارے خیر کے کام فی سبیل اللہ کے عموم میں داخل ہیں۔ اس لیے علماء کرام کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ مدارس میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جانا چاہیے، بلکہ یہ زیادہ انسب ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اپنے موضوع کی طرف اگر ہم آئیں، اگر کسی میت کے پاس میراث میں، ورثہ میں مال و جائیداد اور پراپرٹی نہیں تو پھر اس کے دین کی ادائیگی، اس کے قرض کی ادائیگی کہاں سے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کے اموال کے مستحقین ہیں ان میں سے ایک قسم ہے الغارمین کی۔ الغارمین یعنی قرض دار جو مقروض ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب مسئلہ دوسرا شروع ہوتا ہے، اشکال اب شروع ہوتا ہے۔ غارمین بھی جمع ہے، اس میں بھی الف لام استغراق کے لیے۔ جتنے بھی قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ یہی آیت کا فائدہ ہے، عموم کا فائدہ ہے۔ جب ہم انسانوں کی حالت پہ دیکھتے ہیں جو قرض لینے والے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں یا مؤسسات ہوں یا شرکات ہوں، جب ان کی حالت پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کی حالت ایک دوسرے سے مختلف پاتے ہیں۔ بعض لوگ قرض لیتے ہیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، ضروریات یعنی جن کے خلل ہونے سے انسانی زندگی مشکل ہو جائے گی، ان کو ضروریات کہا جاتا ہے۔ اور ضروریات کی بحث آپ پڑھ چکے، جب بتلایا گیا تھا آپ کو کہ مال ضروریات خمسہ میں سے ایک ہے۔ جیسے گھر انسان کی ضروریات میں سے ہے رہنے کے لیے، اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے۔ گھر بنانے کے لیے ایک آدمی قرض لے رہا ہے، وہ تو ضروریات کے لیے لے رہا ہے، وہاں پہ قرض لینا اس کا مناسب ہے، درست ہے، لیکن کیسا گھر؟ جو چیز ہے ضروریات کی تکمیل کے لیے لی جائیں گی اتنی مقدار میں لی جائیں گی جتنے سے کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اسی لیے قاعدہ فقہیہ ہے الضرورت تقدر بقدرها، یعنی ہم اپنے جسم کی حفاظت دھوپ سے، بارش سے، سردی سے اپنے جسم کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک گھر بنا کر کے۔
جو گھر بنانے کا عام رواج ہے کہ گھر بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اینٹ، سریا، سیمنٹ، ان ساری چیزوں سے مل کر کے گھر بنتا ہے، یعنی ایک نارمل گھر۔ اب میں قرض لے لوں 20 لاکھ روپے کا کہ میں گھر بنوا رہا ہوں، یہ ہماری گھر ضرورت ہے، اور اس 20 لاکھ روپے سے میں ایک بنگلہ تیار کروں، یعنی جتنی کمالیات اور تحسینیات ہے سارا کا سارا اپنے گھر میں اس کو ارینج کروں، یہ درست ہے؟ اگر ہمارے پاس قرض لوٹانے کی استطاعت ہے تب تو ٹھیک ہے، ہم نے لے لیا قرض کو ہم لوٹا دیں گے، لیکن مسئلہ اس وقت بہت ہی نازک ہو جائے گا جب ہمارے پاس قرض لوٹانے کی استطاعت نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے لیے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے علاوہ تحسینیات اور حاجیات کے لیے، حاجیات بھی کسی اعتبار تک چل سکتے ہیں کیونکہ حاجیات در حقیقت ضروریات کی مکملات ہیں، لیکن تحسینیات اور کمالیات، گھر بنوایا اس میں ٹائلز چاہیے، گھر بنوائے اس میں واٹر سپلائی کا پورا انتظام چاہیے، گھر بنوائے اس میں پی او پی کا پورا انتظام چاہیے، فرنیچر کا پورا انتظام چاہیے، یہ ساری چیزیں کمالیات اور تحسینیات میں سے۔ ان ساری چیزوں کے لیے قرض نہ تو لینا درست ہے اور نہ ہی شباب زکوٰۃ کے مال سے ان قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایسے ہی کمپنیاں ہیں، مؤسسات ہیں، شرکات ہیں۔ کمپنیاں غریب ہوتی ہیں کہ امیر ہوتی ہیں؟ شباب جو مؤسسات اور شرکات ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، بہت پیسے ہوتے ہیں، لیکن اس پیسے میں اضافہ کے لیے کہ اور زیادہ ہمارا انکم ہو، مزید پیسے کا یہ قرض لیتی ہے۔ لہذا اگر کمپنی ڈوب جائے تو پھر زکوٰۃ کے اموال سے اس کمپنی کے قرض کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی نے، مؤسسہ یا شریکہ نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض نہیں لیا ہے، بلکہ اپنے اموال میں اضافہ کے لیے قرض لیا ہے۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مداینہ پر دلالت کرنے والی یا مداینہ کے باب میں گفتگو کرنے والی ایک آیت اور ہے جو کہ مداینہ کے ذیلی اور فرعی عناوین میں سے چھٹا عنوان ہے۔ وہ آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 280۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ یہ آیت بھی مداینہ کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے۔ اس آیت پہ ذرا ہم غور کریں گے تو آیت کا موضوع ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے آیت پر غور کرنے کے بعد ایک ذیلی عنوان ہم نے قائم کیا مداینہ کے تعلق سے، اور وہ ذیلی عنوان تھا الامہال فی مطالبۃ السداد، کہ قرض کی ادائیگی میں مقروض کو مہلت دینا۔ یہ بھی
جو قرض دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر قرض دار یعنی جو مقروض شخص ہے تنگی کی حالت میں ہے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دیا جائے کہ اس کی تنگی کی حالت ختم ہو جائے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، آپ جانتے ہیں جو وجوب کے صیغے ہیں ان میں ایک صیغہ ہے المصدر النائب عن فعل الامر، فعل امر کا مصدر نائب مصدر، فَنَظِرَةٌ یعنی فَأَنظِرُوا نَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ شباب، اسی لیے فَنَظِرَةٌ جو مرفوع حالت میں پڑھا گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فَنَظِرَةٌ مرفوع ہے، مفسرین کرام کی ایک جماعت نے فَنَظِرَةٌ کو فَنَظِرَةً پڑھا ہے، یعنی مصدریت کی بنیاد پہ منصوب پڑھا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ہے فعل امر کا نائب مصدر۔ دونوں حالتوں میں اگر ہم فعل امر کا نائب مصدر مانیں یا پھر فعل امر کا نائب مصدر نہ مانیں، فَنَظِرَةٌ پڑھیں، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، دونوں حالتوں میں اسلوب جو ہے وہ فعل امر کا ہے، وجوب پر دلالت کرنے والا اسلوب ہے، کیونکہ فعل امر کے اسالیب میں سے یا وجوب کے اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ امر خبر کی صورت میں وارد ہوئی ہو، امر خبر کی صورت میں وارد ہوئی ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اس آیت میں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اس آیت میں کہیں پہ فعل امر ہے، انشاء پایا جا رہا ہے؟ انشاء نہیں پایا جا رہا ہے، خبر پایا جا رہا ہے، لیکن یہ خبر در حقیقت امر ہے، جو امر ہے وہ خبر کی صورت میں وارد ہوا ہے۔ ایسے ہی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض شخص کے یہاں تنگی ہے تو خوشحالی تک، اس کے تنگی کے دور ہونے تک اسے مہلت دینا یہ ضروری ہے اور واجب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب کل سے ایک دوسری بحث شروع کریں گے موارد مالیہ میں سے، وہ ہے زکوٰۃ۔ ہاں شباب، جو دین اور مداینہ کے تعلق سے آیات تھی ان کا ہم نے دراسہ کر لیا، یعنی موارد مالیہ میں سے ہم نے دو مورد کا، دو سورسز آف انکم کا اب تک دراسہ کیا۔ پہلا تھا بیع و شراء یعنی تجارت، بیع و شراء کے تعلق سے جتنی آیات وارد ہوئی تھی ان کا ہم نے دراسہ کیا اور مختلف موضوعات میں ہم نے ان کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے بیع و شراء میں اصل حکم کیا ہے اس پہ گفتگو کی، اس کے بعد بیع و شراء میں گواہوں کا مقرر کیا جانا، اس کے تعلق سے جو آیات وارد ہیں۔ تیسرا جو ذیلی عنوان قائم کیا گیا بیع و شراء میں محنت کرنا، جد و اجتہاد کرنا، اس پر دلالت کرنے والی آیات۔ چوتھا جو شق تھا کہ جو بیوع مباحہ ہیں وہ کب حرام ہو جاتی ہیں۔ پانچواں شق تھا کہ وہ کون سے معایر ہیں جن کو قرآن کریم نے بیع و شراء کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد مداینہ میں آئے، جو دوسرا سورسز آف انکم تھا، دوسرا سورس آف انکم تھا مداینہ قرض۔
سب سے پہلے ان آیات کا دراسہ کیا جو قرض سے حسن پر ابھارتی ہیں۔ دوسرا شق تھا کہ تحریر اور کتابت کے ذریعہ سے دیون یا مداینہ کی توثیق کرنا کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ صورتیں بیان کی گئی۔ تیسرا ذیلی عنوان تھا مداینہ کے تعلق سے کہ مداینہ کے وقت رہن رکھنے کا جواز۔ چوتھا جو ذیلی عنوان تھا کہ مداینہ قرض کی تسدید یعنی قرض کی ادائیگی طریقہ کے تقسیم کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ پانچواں جو ذیلی عنوان تھا کہ اگر میت کے پاس یا مقروض کے پاس مال نہیں ہے تو پھر اس کے قرض کی ادائیگی اموال زکوٰۃ میں سے کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی اگر اس مقروض شخص نے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض لیا ہے۔ چھٹا جو ذیلی عنوان اور آخری ذیلی عنوان تھا کہ جو قرض دینے والا ہے اس کے اوپر بھی ضروری ہے کہ اگر مقروض شخص کے یہاں تنگی ہو تو اسے کچھ مہلت دے، اس کی اس تنگی کے ختم ہونے کا انتظار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔